بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 ہوگا۔ اس سے پہلے ہم علم کی ایک تعریف آپ کے سامنے بیان کر کے آ چکے ہیں، جس میں فرمایا گیا تھا وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ، اور اسی تعریف پر جو کلام تھا وہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم علم کی دوسری تعریف پڑھیں گے، اور ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ جو پہلے تعریف بیان کی گئی تھی اس کے اندر عموم تھا، وہ عام تھی۔ آج جو ہم تعریف پڑھیں گے اس تعریف کے اندر خصوص ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان ہم پہلے بھی کر چکے تھے کہ شارح کا رجحان علم کی اس دوسری تعریف کی ہی طرف ہے۔ تو آئیے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں بخلاف قولہم صفات توجب تمییزا لا يحتمل النقیض فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائد لها على ما زعموا لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذا، ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن لأن العلم عندهم مقابل للظن۔ یہاں تک تعریف ہے، یعنی جو عبارت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ مفہوم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بخلاف قولہم، برخلاف اشاعرہ کے اس قول کے کہ صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیض، علم ایک ایسی صفت ہے جو تمییز کو واجب کرتی ہے اور ایسی تمییز کو لازم اور واجب کر دیتی ہے لا يحتمل النقیض، کہ جس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس تعریف کے اندر جو پہلے تعریف بیان کی جاتی تھی تمییزاً کے بعد بین المعانی کی قید تھی، تو بین المعانی کی اگر قید لگائی جائے تو اس سے جو حواس کا ادراک ہے، حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، وہ خارج ہو رہا تھا۔ لہذا علم کی تعریف حواس کے ادراک کو شامل نہیں ہو رہی تھی جب بین المعانی کی قید لگائی گئی تھی، لیکن جمہور نے بین المعانی کی قید کو ہٹا دیا تاکہ حواس کا جو ادراک ہے اس کو بھی یہ علم کی تعریف شامل ہو جائے، تو بین المعانی کی قید نہیں لگائی گئی۔ فرمایا صفت توجب تمییزا، علم ایک ایسی صفت ہے جو ایسی تمییز کو لازم اور واجب کر دیتی ہے لا يحتمل النقیض، جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتی۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ وہی بات جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ بین المعانی کی قید پہلے لگائی گئی تھی لیکن جمہور نے اس کو ہٹا دیا، وہ بات کر رہے ہیں۔ شارح فرماتے فإنہ، بے شک یہ جو تعریف ہے، ان کان شاملا لادراک الحواس، بے شک یہ تعریف جو ہے حواس کے ادراک کو بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ جو اصل تعریف تھی اس میں معانی کی قید تھی، تو جب معانی کی قید لگے گی تو حواس کا جو ادراک ہے اس کو علم کی تعریف شامل نہیں ہونی تھی، تو بین المعانی کی قید جمہور نے ہٹا دی، تو اب یہ حواس کے ادراک کو بھی شامل ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ شَامِلًا لِإِدْرَاكِ الْحَوَاس، اگرچہ اب یہ تعریف حواس کے ادراک کو بھی شامل ہوگی، بناءً اس چیز پر بنیاد رکھتے ہوئے کہ علی عدم التقیید بالمعانی، کے معنی کے ساتھ اس تعریف کو مقید نہیں کیا گیا ہے، معنی کی قید کو ہٹا دیا گیا ہے، معنی کی قید نہیں لگائی گئی، تو اب لہٰذا یہ تعریف حواس کے ادراک کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں تک بات ہو گئی۔ آگے فرماتے وَلِلتَّصَوُّرَاتِ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهَا لَا نَقَائِدَ لَهَا عَلَىٰ مَا زَعَمُوا، فرماتے ہیں یہ جو تعریف ہے یہ تصورات کو بھی شامل ہوگی، کیونکہ تصورات کو اس بنا پر شامل ہوگی، کہتے ہیں بناءً علی انہا لا نقائد لہا، کہ تصورات کی جو ہے وہ نقائض نہیں ہوتی، تصورات جو ہوتے ہیں ان کی نقیضیں نہیں ہوتی۔ تصور ویسے کسے کہتے ہیں؟ تصور کہتے ہیں اس علم کو جو حکم سے خالی ہو، حکم سے خالی ہو اسے تصور کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ تھا کہ یہ علم کی تعریف تصورات کو بھی شامل ہوگی، اس بنا پر شامل ہوگی کہ انہا لا نقائد لہا علی ما زعموا، کہ تصورات کی بھی نقیض نہیں ہوتی اس بنا پر جو کچھ لوگوں نے گمان کیا ہے۔ علی ما زعموا کہہ کر بھی شارح رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ قول مرجوح ہے، اصل یہ ہے کہ تصورات کی نقیض ہوتی ہے، جیسا کہ جمہور کے نزدیک بھی یہی ہے۔
کہ جمہور کہتے ہیں کہ تصورات کی نقیض ہوتی ہے، لہذا جب تصورات کی نقیض ہے تو یہ تعریف جو ہے وہ تصورات کو شامل نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یہ قید لگائی کہ لا یحتمل النقیضہ، علم ایک ایسی صفت ہے جو ایسے فرق کو اور ایسی تمییز کو لازم اور واجب کرتی ہے کہ جس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو جمہور کے نزدیک چونکہ تصورات کی نقیض ہوتی ہے، لہذا یہ تعریف تصورات کو شامل نہیں ہوگی۔ آگے شارح رحمۃ اللہ تعالی اس تعریف کا جو ہے وہ خصوص بیان کرنے لگے ہیں اور فرماتے ہیں لکنہ لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، اور یہ جو تعریف ہے یہ تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہے۔ تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل کیوں نہیں ہے؟ تصدیقات غیر یقینیہ کو اس وجہ سے شامل نہیں ہے کیونکہ تصدیقات غیر یقینیہ جو ہوتی ہیں ان میں نقیض کا احتمال ہوتا ہے، تو جب ان میں نقیض کا احتمال ہوتا ہے تو لہٰذا یہ علم کی یہ تعریف جو ہے وہ تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہوگی۔ خدا کہتے ہیں اس کو لے لو، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر ولیکن ینبغی سے شارح رحمۃ اللہ تعالی ایک چیز بیان کرنے لگے کہ جس میں دونوں تعریفوں کا مال ایک ہو جائے، دونوں جو تعریفیں ہیں ان سے تصدیقات غیر یقینیہ خارج ہو جائیں اور دونوں تعریفیں جامع اور مانے رہیں۔ ایک شارح رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ سمجھ لو کہ تطبیق بیان فرمانے لگے ہیں۔ فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ولیکن ینبغی ان یحمل التجلی علی الانکشاف التام، کہ مناسب یہ ہے کہ جو علم کی پہلی تعریف بیان کی ہے کہ علم کی تعریف یہ ہوا صفت یتجلی بها المذکور، کہ یہاں پہلی تعریف میں جو تجلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں ان یحمل التجلی، کہ تجلی کو اگر محمول کر لیا جائے علی الانکشاف التام، انکشاف تام پر اگر محمول کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اگر انکشاف تام مراد لے لیا جائے تو پھر نقیض کا احتمال نہیں رہے گا، کیونکہ انکشاف تام کے اندر نقیض کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تجلی سے مطلق جو ہے وہ تجلی جب بولا گیا تو اس سے مطلق سے فرد کامل کی طرف اس کو پھیر دیا جائے، فرد کامل کی طرف پھیریں گے تو تجلی سے انکشاف تام مراد ہوگا۔ تو جب انکشاف تام مراد ہوگا، انکشاف تام مراد لے لیا جائے گا تو دونوں تعریفوں کا مال ایک ہو جائے گا اور دونوں تعریفوں سے تصدیقات غیر یقینیہ خارج ہو جائیں گی۔ دوسری تعریف سے تو ویسے ہی صادق جو ہے وہ خارج ہو رہی تھی کیونکہ لا یحتمل النقیض کا تھا، تو جب انکشاف تام پہلی تعریف سے مراد لے لیا جائے گا تو اس سے بھی تصدیقات غیر یقینیہ خارج ہو جائیں گی۔ تو جب وہ خارج ہو جائیں گی تو دونوں تعریفوں کا مال ایک، دونوں تعریفیں ایک ہی ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں الذی لا یشمل الظن، انکشاف تام مراد لے لیا جائے وہ انکشاف تام لا یشمل الظن کہ جو ظن کو شامل نہیں ہوتا، لأن العلم عنده مقابل للظن، کیونکہ جمہور کے نزدیک علم جو ہے یہ ظن کا مقابل ہے۔ تو ظن جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے یہ تصدیقات غیر یقینیہ میں سے ہے، اس کے اندر جو نقیض کا احتمال ہوتا ہے، تو علم جب جمہور کے نزدیک ظن کا مقابل ہے تو علم کی ایسی ہی تعریف بیان کی جائے کہ جو ظن کو شامل نہ ہو، اور ظن کو شامل نہ ہونا اس وقت ہوگا کہ جب علم کی پہلی تعریف سے مراد ہم یعنی جس میں تجلی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس تجلی سے ہم انکشاف تام لے لیں گے، تو پھر وہ علم ایسا علم ہو جائے گا جو کہ ظن کا مقابل ہوگا اور وہ ایسا علم ہوگا کہ جس میں نقیض کا احتمال نہیں ہوگا۔ پیارے طلبہ کرام، ہم پہلے بیان کر کے آ چکے تھے کہ جو پہلی تعریف تھی وہ تصدیقات غیر یقینیہ اور تصدیقات یقینیہ دونوں کو ہی شامل ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تطبیق بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دوسری تعریف میں تصدیقات غیر یقینیہ خارج ہیں، اسی طرح جو ہے پہلی تعریف سے بھی تصدیقات غیر یقینیہ کو خارج کیا جائے اور تجلی سے مراد انکشاف تام مراد لے لیا جائے۔ انکشاف تام مراد لے لیں گے تو بالکل دونوں تعریفیں ایک ہو جائیں گی۔ سمجھ آ گئی ہوگی بات آپ کو؟ اچھا، اب متن میں یہ تھا کہ اسباب العلم للخلق، مخلوق کے لیے علم کے جو اسباب ہیں، مخلوق سے کیا مراد ہے؟ خلق بمعنی مخلوق ہے، شارح نے بیان کیا ای المخلوق، مخلوق سے مراد کون ہے؟ من بیانیہ لا کر شارح اس چیز کو ذکر فرما رہے کہ من الملک والانس والجن، فرشتے، انسان اور جن مراد ہیں۔
ملک لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، اگر لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں مالک تو اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. تو یہاں ملک لام کے فتحہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، فرشتہ انسان اور جن مراد ہے. کہتے ہیں بخلاف علم الخالق تعالی، برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے، فَإِنَّهُ لِذَاتِهِ، اس لیے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی ہے، لا بسبب من الاسباب، وہ اسباب میں سے کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس کی صفت ازلی ابدی ہے. اور ہمارا جو علم ہے، مخلوق کا جو علم ہے، وہ سارے کا سارا عطائی ہے، محدود ہے، اس کی کوئی حد ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ محدود نہیں ہے. اور ہمارا علم حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی جو صفت علم ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. تو یہاں مخلوق کا علم مراد لیا گیا. اب متن دیکھیں، اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، کہ مخلوق کے لیے اسباب علم 3 ہیں. اس میں پہلا کیا ہے؟ الحواس السلیمۃ والخبر الصادق والعقل بحکم الاستقراء. وہ 3 جو بیان کیے گئے کہ مخلوق کے لیے اسباب علم 3 ہیں، اس میں پہلا ہے حواس سلیمہ. کیا ہے حواس سلیمہ؟ حواس سلیمہ کہنے سے حواس مریضہ کو انہوں نے خارج کر دیا ہے، جیسا کہ احول ہے، صفراوی ہے، کیونکہ جو حواس مریضہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا، یقینی علم نہیں ملتا. خبر صادق ہے اور عقل ہے، یہ 3 ہیں. تو یہاں پر یہ کہ آپ نے اسباب علم جو مخلوق کے لیے وہ 3 بیان کیے، یہ کس طور پر آپ نے بیان کیے، کس دلیل کی بنا پر آپ نے یہ 3 بیان کیے ہیں؟ تو شارح فرماتے بحکم الاستقراء، تلاش اور جستجو کے حکم کی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے اسباب 3 ہیں. استقراء کہتے ہیں تلاش کو، استقراء کہتے ہیں جستجو کو. یعنی ہم نے بہت غور و فکر کیا، بہت تلاش کیا، بہت تلاش کرنے کے بعد، بہت زیادہ جستجو کرنے کے بعد ہمیں یہ 3 چیزیں ہی نظر آئی ہیں کہ جن کی وجہ سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے. تو ہم نے یہ حکم لگا دیا کہ مخلوق کے لیے جو اسباب علم ہے وہ 3 ہیں. آگے وجہ ضبط اور وجہ حصر، اور پھر اس پر کوئی 1-2 اعتراض ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو پیارے طلباء کرام، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم کی آج دوسری تعریف آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو اشاعرہ کے نزدیک ہے. اصل تعریف کیا تھی؟ اصل تعریف میں بین المعانی کی قید موجود تھی، لیکن جمہور نے بین المعانی کی قید کو ہٹا دیا تاکہ حواس کا ادراک بھی اس میں شامل ہو جائے، اور یہ علم کی تعریف حواس کے ادراک کو شامل ہو جائے. تو کہا صفت توجب تمییزا لا يحتمل النقیضا، کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو ایسے فرق کو واجب کرتی ہے، ایسے امتیاز کو واجب کرتی ہے، لا يحتمل النقیض، جو نقیض کا احتمال نہیں رکھتا. اس پر جو کلام تھا وہ بھی آج آپ کے گوش گزار کیا، اس کو یاد کیجئے گا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.